20واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 91 اور اس کے بعد۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں سے پہلے کچھ عاجزانہ گفتگو توفیق الہی سے ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد کچھ بات پچھلی بات سے ملاتے ہوئے اللہ کی توفیق سے نئی بات سے آج کے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں، وہ ذات جنہوں نے اسے حرمت والا قرار دیا اور انہی کے لیے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اب بدو جلال ہی بہتر جانے۔ ٹوٹے پھوٹے دل و دماغ سے جو بات کچھ اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آئی ہے اسے عرض کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ مکہ والے، اور یہ بات قدر تفصیل سے گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے، اب اس کا خلاصہ، مکہ والے بیت اللہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے گرد و پیش میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ لوگوں کی جان، مال، اسباب غیر محفوظ ہوتے، لیکن یہ مکہ والے اپنے بیت اللہ کی خدمت گزاری کی وجہ سے ان کو نگاہ اٹھا کے نہ دے۔ تجارت کے لیے یمن جاتے، شام جاتے، امپورٹ ایکسپورٹ آج کی زبان میں اس کا اچھا خاصا اللہ پاک نے اللہ پاک نے امپورٹ ایکسپورٹ آج کی زبان میں ان کا اچھا خاصا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، احترام بھی، حفاظت بھی اور معیشت بھی۔ لیکن بے نصیبی جس رب کے گھر کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ ملتا، اسی کے گھر میں ان کے شریک بت بنا رکھے۔ تو رب کریم نے عجیب انداز سے انہیں ہوش دلوائی، کیا کر رہے ہو، اور کس طرح سمجھانے کے اسالیب ہیں براہ راست اور بالواسطہ، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ۔ قرآن و سنت میں دونوں ہیں۔ بعض لوگ اپنے خیال میں جھوٹی دانشوری میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، جی ڈائریکٹ میتھڈ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ نہ ڈائریکٹ میتھڈ پہ بات رکتی ہے، نہ بات بازی ہو رہی ہے، نہ انڈائریکٹ پہ۔ حالات میرے صاحب، حالات مخاطب، اس کے اعتبار سے کہیں براہ راست گفتگو ہوتی ہے، کہیں بالواسطہ ہوتی ہے، موقع کے مناسب، کہیں بالواسطہ بات پانی پہ لکیر ڈالنا، اور کہیں براہ راست بات گولی مارنا۔ دائی کا مقصد
اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا ہے، جہاں جو طریقہ مناسب ہو۔ ہماری شریعت میں، کتاب و سنت میں دونوں اسالیب موجود، بات واضح ہے۔ یہاں جو اسلوب ہے وہ کون سا ہے؟ انڈائریکٹ۔ تم جو ہو سو ہو، تم جو ہو سو ہو، میں کیا ہوں؟ در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں جنہوں نے اسے حرمت والا بنایا۔ اس میں عربی میں کہ تاری چوٹ ہے کہ مجھے تو تم نے یہاں سے نکالا، میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے بیت اللہ میں نماز ادا کرنا بھی تمہیں ناگوار ٹھہرا، اور ہم ان ساری باتوں کے باوجود اس گھر کے رب کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، اور تم مجاور بنے اس گھر کی وجہ سے دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہوئے اسی کے شریک بنا کے پوجتے۔ اب دیکھو تم ٹھیک ہو، ہم ٹھیک ہو، وفادار تم ہو یا ہم، بات واضح ہو گئی۔ اور اس گھر کو جو حرمت والا بنایا، کس سے بنایا؟ اللہ کی حرمہ، اللہ پاک نے اس گھر کو یہ شان عطا فرمائی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہاں تک بات گزشتہ سبق میں اس کا خلاصہ۔ اب نئی بات، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، عربی میں یہ قاعدہ بار بار اللہ کی توفیق سے آتا ہے کہ اگر سینٹنس کی کنسٹرکشن، جملے کی ساخت، اس کی بناوٹ میں تبدیلی کی جائے، جو بعد میں ہے اسے پہلے، جو پہلے اسے بعد میں لایا جائے، سبحان اللہ، کیا شان ہے عربی کی۔ یونس صاحب، اللہ پاک نے جو اپنے کتاب کے لیے عربی کو منتخب کیا تو عربی کو کچھ دیا بھی کہ نہ دیا؟ عربی کے لیے اعزاز ہے، اس میں دنیا کی ساری زبانیں مٹ جائیں، نہ قرآن مٹے گا نہ عربی مٹے گی۔ کیوں؟ اس قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ عربی کو یہ جو اعزاز بخشا، اس میں خوبیاں بھی عجب عجب، جملے کی ساخت کو بدلا، ایک کی بجائے جملے کے دو معنی ہو۔ اب کل شیء لہ، اصل ساخت، اصل کنسٹرکشن، جملے کی اصل بناوٹ کیا تھی؟ انس سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا معنی ان کے لیے ہر چیز ہے، دوسرا معنی ان کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو دونوں جملوں کو ملا کے ایک جملہ میں معنی کیا کریں گے؟ انہی کے لیے ہر چیز۔ یہاں ایک سے زیادہ بات ہے، ایک بات تو یہ ہے، ہم جب ترجمہ پڑھائیں تو قرآن پاک میں جو یہ اللہ پاک نے باریکیاں رکھی ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی یہ کہے اللہ کے لیے ہر چیز ہے، انشاءاللہ اس کا اثر ہے، لیکن جب یہ کہا جائے ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ان کے سوا کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور کتنا فرق ہے؟ اللہ، یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے شاہ صاحب جی، اگر کوئی چاہے کمانڈر صاحب صحیح معنوں میں چوہدری صاحب عزت والا بن جائے، وہ قرآن کریم کے بیان کردہ عقیدے کو سینے سے رکھا، کوئی فقیر ہو یا بادشاہ، مسٹر ایشیا ہو یا ہسپتال میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہوا مریض ہو، جس کو یہ یقین ہو جائے ہر چیز صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے سامنے منتیں، تروے، واسطے
پنجابی میں یہ کرے گا، خرم بیٹا کرے گا. اور ایک کھرب پتی ہو، رانا صاحب کھرب پتی ہو، اس عقیدہ سے محروم نہ ہو، اس عقیدہ سے محروم ہو، اس کی گردن کبھی اونچی ہوگی؟ وہ تو رانا صاحب 25 کے پلاٹ کا کرایہ دار بھی آئے گا، نماز کو ضائع کر دے گا. چھوٹے سے چھوٹی بات کے لیے دین کو برباد کرے گا کہ نہ کرے گا؟ وہ سمجھتا ہے جو ہے یہی ہے، اوپر والے کے پاس پتہ نہیں کیا ہے. اور جس کو یہ پتہ ہو عرب کا سودا ہے، 1 کروڑ روپیہ کمیشن ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے. وہ کروڑ کو دیکھے گا، یا حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہے. کس پہ لبیک کہے؟ اس کو پتہ ہے یہ کروڑ میرے منہ میں آ کے بھی میرے پاس نہیں آئے گا جب تک وہ نہ دے. یہاں آنے کے بعد وہ دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اندر جانے کے بعد نکال سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں جانے کے بعد ڈاکہ ڈلوا کے ہر طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں. جب ہر چیز ان کی اور وہ با اختیار ہیں، ہر طریقے سے ہر وقت ہر جگہ چھین سکتے ہیں، تو پھر اگر وقتی طور پہ دی بھی جائے نافرمانی سے تو اس کا دل اس پہ ٹکے گا. عزت، اطمینان، اس کی چابی قلق، اضطراب، درخت صاحب قلق، اضطراب، بے چینی، ذلت، رسوائی. اس سے بچنے کی ایک بہت بڑی راہ یہ عقیدہ کا اختیار کرنا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے ساتھ 3 دفعہ کہو، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. میں وہ دم والا تو ہے نہیں، نہ مجھے آتے ہیں، لیکن جو بات سمجھتا ہوں، اگر قرآن کریم کی چودھری نذیر صاحب ایسی آیات کو پکڑا جائے، جب بھی قلق، اضطراب، بے چینی، ٹینشن جو ہماری جان نہیں چھوڑتی، نہ کہنے والوں کی چھوڑتی ہے، نہ کہنے والا ہے جب بات کر رہا ہے یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں، کوئی حال ہی نہیں. جب مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کبھی نہ ایسا ہو، ٹینشن کا زور ہو، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اگر آدمی کو یہ عقیدہ مل جائے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، تو کتنے فیصد ٹینشن چلی جائے گی؟ راج صاحب کتنے فیصد جائے گی؟ وہ ڈھونڈنی پڑے گی کدھر کوئی ٹینشن. ایسے موقع پر اللہ بچا لے، لیکن آتے ہی رہتے ہیں. جب ایسے مواقع آئیں تو قرآن کریم کی ایسی آیات کی تلاوت شروع کر دیا کریں. کتنی دفعہ کوئی پابندی نہیں. اور کیوں کریں کہ یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی سیرت میں جب ان کے قرآن کریم سے تعلق کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایسے واقعات اور شواہد ملتے ہیں کہ جس قسم کا واقعہ ہوتا اسی قسم کی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اطمینان و سکون عطا فرمائے. اور یہاں ایک اور بات، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، بیت اللہ بہت بڑی بات. ان اول بیت بنی للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کے لیے وہ مکہ میں مبارکاً سراپا ہدایت وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے مجسمہ ہدایت اور جہان والوں کے لیے. اب جب کفار مکہ کو بالواسطہ یہ تنبیہ کی گئی کہ
جس گھر کی مجاوری کی وجہ سے یہ سب کچھ پا رہے ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تو یہاں ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میری طرف سے کچھ بھی نہیں، میرے پاس آئی کچھ نہیں۔ بعد میں مفسرین نے لکھا اللہ کی پر رحمت ہے کہ شاید کسی کے پاس، کسی کے ذہن میں یہ غلط خیال آئے، بس اللہ کے پاس کیا ہے؟ ایک بیت اللہ ہے۔ نہیں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ایک گھر کی برکت وہ تو تم دیکھ رہے ہو کفار مکہ کی زندگیوں میں، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ ان کے پاس ایک کعبۃ اللہ نہیں، کائنات کی ہر چیز، تو ایک چیز کی برکت مرک صاحب جب وہ دینا چاہے تو اتنی ہے، تو جب ساری کائنات ہی ان کی ہے تو اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کا فائدہ تصور سے زیادہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ ہاں، کب ہوگا؟ جب وہ چاہیں گے۔ کس کے لیے ہوگا؟ جب کہ وہ چاہیں۔ کس جگہ ہوگا؟ جہاں وہ چاہیں، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یا اللہ ہدایت دے، ہدایت دے۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں کن سے؟ مسلم۔ مسلم اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جس کو ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بات سمجھانے کے لیے جب کوئی سامنے پسٹل کا منہ کر کے ہینڈز اپ کرواتا ہے تو وہ پھر خارش بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، خارش بھی کر دے شوٹ کر دوں گا، کرتا ہے پھر خارش جی۔ تو یہ اللہ کے یہ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ نے پہنچے ہوئے، ان پر نمازیں معاف ہیں، اسلام کی روح کے خلاف بات، اسلام کو ذبح کرنے کی ناپاک کوشش۔ اسلام نہیں ذبح ہوگا، وہ بدبخت ذبح ہوگا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ جتنا بلند ہے اتنی بندگی، اتنی غلامی، اتنا سر تسلیم خم ہونا کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ پورا دین دیکھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عبادات ہیں باقی لوگوں سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ عام غریب مسلمانوں کے لیے جائز ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل کے لیے، عام مسلمانوں کی خواتین کے لیے برائی کی سزا اکاری ہے۔ معاذ اللہ، اگر آل رسول سے کوئی ایسی حرکت کرے تو سزا، یہ ہے دین۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کی غلامی سے مستثنا نہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، اور یہ روزمرہ کی زندگی میں بات کم و بیش حفظہ نہیں، غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں۔ کہنے والے وہ سمجھتے ہیں جبریل علیہ السلام کی اولاد سے بغیر کچھ کیے ہو، ساری بات لوگوں کے لیے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی کا اسلام امت کے اسلام سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ بات ہے ہر باپ کے لیے، ران صاحب، ہر باپ کے لیے، ہر تربیت کرنے والے کے لیے، ہر وعد و نصیحت کرنے والے کے لیے، ہر دس دینے والے کے لیے، ہر ممبر پہ آنے والے کے لیے۔ اگر اس وادی میں آنا ہے اور آنا ہی آنا ہے، اب کون باپ بن کے اولاد نہیں چاہتا؟ آنا ہی آنا ہے، تو ان سے دین میں آگے ہو یا پیچھے ہو، مولوی صاحب، خان صاحب، جو نام سچے یا جھوٹے ہیں، اور جھوٹے زیادہ ہیں، سچے کم۔ ان ناموں کا تقاضا کیا ہے؟ دین میں باقی لوگوں سے آگے ہو یا پیچھے ہو۔
ہوگا تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہے، اگر نہ ہو تو سارا کا سارا تماشا ہے۔ اللہ تماشا سے بچائے اور صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پہ لائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔